اے ملا، تیرے پیشانی کے نشان سے زیادہ مقدس مزدور کے ہاتھوں کے چھالے ہیں۔ غلام قوم کے معیار بھی عجیب ہوتے ہیں۔ شریف کو بے وقوف، مکار چلاک، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ مسجد کے منبر پر بیٹھ کر کڑک لہجے میں لوگوں کے ذہن میں قیامت کا خوف بھرنے والے ملا، شاید تم کو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہاں ہر مفلس کا بھوکا پیٹ ایک نیا درد قیامت برپا کرتا ہے۔ فی الحقیقت مسلمان وہی ہے جس کے ذہن میں کل انسانیت کی گنجائش ہے۔ ایک لحاظ سے اللہ پر ایمان کے بھی یہی معنی ہیں۔ خدا پرستی کا لازمی نتیجہ انسان دوستی ہے۔ خدا پرستی کی پہچان اس دنیا میں تو یہی ہے کہ خدا پرست انسان کو خدا کے سارے بندوں سے محبت ہو اور وہ خدا کی خوشنودی اس کی مخلوقات کی خدمت اور اس کی بہبودی میں ڈھونڈے۔ جب تک دین الہی ہوتا ہے تب تک وہ انسانیت کی شیرازہ بندی کرتا ہے، لیکن جب وہی دین قومی دین کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ انتہائی انتشار اور نزاع کا سبب بنتا ہے، اور قرآن اسی کو کفر قرار دیتا ہے۔ انسانیت کی خدمت کرنا ہر ایک شریف انسان کا طبعی فرض ہے، جس طرح ماں باپ بچے کی خدمت بے غرضی سے کرتے ہیں۔ خدا سے قربت کے معنی یہ ہے کہ فرقوں اور قوموں سے بالا تر ہو کر پوری انسانیت کو اپنے دامن میں سمیٹ لو۔ کمزور، قلیل مگر منظم جماعت بڑے سے بڑے لشکر کو شکست دے سکتا ہے۔ میں جنگ میں اکیلا بیٹھنا منظور کر سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی بات سمجھے بغیر اسے ماننے پر راضی ہو جاؤں۔ ہاں، پہلے کوئی بات سمجھ لو اور اس کا قائل ہو جاؤں تو پھر اسے مان سکتا ہوں۔ شکست قبول کرنا منظور ہے، لیکن ضمیر کے خلاف کوئی کام کرنا یہ منظور نہیں۔ کسی بھوکے انسان کے لیے ایک دن کی روٹی کا بندوبست کرنا بھوک کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ قرآن ہر ظلم کا انکار کرتا ہے اور ہر مظلوم کے دل میں یہ ولولہ اور حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ وہ ظلم کو مٹانے اور ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ہمارے موجودہ طبقے ناکارہ ہو چکے ہیں، وہ آسانی سے رجعت پسندی کا اعلی کار بن جاتے ہیں۔ نیز اب تک مذہب کے نام سے ہمارے یہاں جو تحریکیں چلی ہیں، ان سے خود مسلمانوں کے اندر افتراق اور جھگڑے پیدا ہوئے ہیں۔ ظالم بزدل ہوتے ہیں اور لڑائی میں شجاعت کے ساتھ موصوف وہی لوگ ہوتے ہیں جو عادل ہوں، اور قتال فی سبیل اللہ صرف عادل ہی کر سکتا ہے۔ جو علم، کلچر، مذہب اور اخلاق تمہارا سدے راہ ترقی کا راستہ روکتا ہو، اس کا انکار کر دو۔ وہ علم ناقابل اعتبار ہے، وہ کلچر بیکار و فرسودہ ہے، وہ مذہب غلط ہے، اور اخلاق کا وہ نظام بے معنی ہے۔ تعلیم برائے نام جاری رکھنا اور ایسے نمونے تیار کرنا جن سے کوئی شخص تربیت نہ پا سکے، بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ جب ظلم پیدا ہوتا ہے تو معاشرے میں انقلابی قوتیں ابھرتی ہیں اور وہ اس نظام کو برباد کر کے نیا نظام قائم کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس قوم پہ عذاب کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کا سیاسی شعور سلب کر لیتا ہے۔ گنڈے بدماش کے پاس آخری ہتھیار مذہب ہوتا ہے۔